بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ بصرہ میں ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتا تھا۔ اس کی والدہ اسے برے کاموں سے روکتی تھی مگر وہ باز نہ آتا تھا۔ اس کی والدہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس وعظ میں حاضر ہوتی تھی اور پھر واپس جا کر اپنے لڑکے کو وعظ سنا کر ڈراتی تھی۔ جب اس نوجوان کی موت کا وقت قریب ہوا تو اپنی والدہ سے اس نے عرض کی، تم حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو میرے پاس لاؤ تاکہ وہ مجھے توبہ کرنے کا طریقہ سمجھا دے۔ جب اس کی والدہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچی اور اپنے بچے کی درخواست پیش کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک فاسق فاجر کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ ہی اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ والدہ غم زدہ ہو کر واپس گھر آ گئی، سارا قصہ اپنے بچے کو سنایا۔ بیٹے نے والدہ کو وصیت کی، جب میں مر گیا تو میری گردن میں رسی ڈال دینا اور مجھے منہ کے بل گڑ میں گھسیٹتے ہوئے یہ کہنا کہ خدا کے نافرمان بندوں کی یہی سزا ہوتی ہے، پھر گڑ میں ہی قبر بنوانا تاکہ دوسرے مردوں کو مجھ سے تکلیف نہ ہو۔ اس کے مرنے کے بعد والدہ نے جب اس کی گردن میں رسی ڈالی تو آواز آئی، اے نوجوان کی والدہ، اللہ تعالیٰ کے دوست کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو۔ پھر اسے گڑ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھے خواب میں فرمایا ہے کہ اے حسن، تو نے میرے بندے کو نا امید کر دیا تھا لیکن میں نے اپنے بندے کو بخش کر جنت میں مقام عطا فرمایا ہے۔ دوستو، جب بندہ اپنے مالک حقیقی کے دربار میں اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور خدائے عز و جل نے خود فرمایا ہے۔ ترجمہ: اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو تو ہمیشہ بخشش کی امید رکھتے ہوئے اپنے مالک حقیقی کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر ندامت ظاہر کر کے اللہ کے حضور بخشش اور رحمت کے طالب ہونا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ باخوشی ہماری توبہ قبول فرمائے گا اور ہمیں ضرور بخش دے گا۔